ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ قالوا اقررنا، سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر تھا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اور عیسائیوں نے جو یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا اور کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو اپنا رب مانیں، تو اس عقیدے کی جو ہے مذمت کیا اور قرآن پاک میں اس کا رد فرمایا، اور وحدانیت کا جو ہے کی تعلیم دی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کریں اور ربانی ہو جائیں، کونوا ربانیین، کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ تو پچھلی آیات میں توحید کا ذکر تھا، اب اس آیت کریمہ میں رسالت کا ذکر ہے، وہ بھی رسالت محمدی کا، چونکہ توحید بغیر رسالت محمدی کے اس دور میں مقبول نہیں ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تعظیم کو چھوڑ کر توحید کا وظیفہ پڑھتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے بغیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی رسالت کی تصدیق کیے بغیر توحید مقبول نہیں ہے، ورنہ ابلیس سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سجدہ نہیں کیا تو رادۂ درگاہ ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے، اور اگر ہم اپنی بول چال میں کہیں تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے ان کا عہد لیا۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اذ ایک ایسا لفظ ہے قرآن پاک میں کہ جب یہ آتا ہے تو اس کے بعد ایک لفظ، ایک جملہ پوشیدہ ہوتا ہے، اذکر یا اذکرو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہوتا ہے اذکر اذ اخذ اللہ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو واقعے اور حادثے کے وقت موجود ہو، اور اگر وہ موجود نہیں تو اسے یاد دلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا۔ اس کا مطلب کہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں سے یہ عہد و پیمان، لیا گیا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اے محبوب تم یاد دلاؤ، کن کو؟ اہل کتاب کو، کیونکہ اہل کتاب ہی کا ذکر ہوا، ان کو یاد دلاؤ۔ کیا یاد دلاؤ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا، وہ کیسے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ چونکہ تمام آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود رہا، اور ہر نبی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ ایک اضافی ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور امت کو بھی بتائیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم النبیین ہوں گے، اور ان کے اوپر اگر وہ تمہارے حیات میں آ جائیں تو ایمان لے کر کے آنا۔ تو پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعات مذکور تھے، تو اہل کتاب کو یاد دلاؤ کہ تمہاری مذہبی کتاب میں بھی اس نبی کا تذکرہ موجود ہے جس کے اوپر تم ایمان نہیں لے کر کے آ رہے ہو، اور ایمان نہ لانا کتنا خطرناک ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ تو انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، آنے والے زمانے میں کسی کام کا ذمہ لے لینا یا کسی کو دے دینا، اسے وعدہ کرنا یا وعدہ لینا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ محض زبانی اگر ہو جائے، اس پہ کوئی تحریری ثبوت نہ ہو تو یہ ایک محض وعدہ ہوتا ہے جس کا بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور اگر اس پر کچھ تحریری طور پہ وہ عہد و پیمان ہو جائے یا وہ وعدہ تحریراً آ جائے تو ایسی صورت میں وہ عہد ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر گواہ اور رجسٹری ہو کر کے پختہ ہو جائے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے، اسے میثاق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق فرمایا، اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، یعنی اتنا پختہ وعدہ کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیسے انکار کی گنجائش نہیں؟ وہ آیت کریمہ کے آخر میں بتا رہا ہے۔ پہلے تو اقرار کروایا کہ اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ اور اہم چیز میں اقرار جو ہے لفظی طور پہ کرایا جاتا ہے، صرف جی ہاں سے نہیں کام چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم نے قبول کیا، تو دولہا یہ نہیں کہتا ہے ہاں یا جی، اگر وہ کہے گا تب بھی جو ہے قاضی یہی کہے گا کہ یہ کہو ہاں میں نے قبول کیا، تو لفظ کے ساتھ اقرار کرنا، صرف جی ہاں۔ چونکہ جی اور ہاں کہنے سے لہجے میں اگر فرق ہو جائے، ٹون اگر بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ سامنے والا کہہ رہا ہے اقرار کیا، کہ جی اقرار کیا، دوسرا کہ اقرار کیا جی، تو یہ مطلب ایک انکار کے طور پہ کہا گیا ہے۔ ٹون بدل جانے سے، لہجہ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر لفظی طور پر اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ اور تو ان لوگوں نے، سب لوگوں نے یہی کہا اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں یا نعم یا بلا یا اجل، نہیں، بلکہ اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر میرا بھاری ذمہ تم نے لیا۔ اسر کے معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے محض وعدہ جو زبانی طور پہ ہو جائے، اور پھر تحریری طور پہ ہو جائے تو عہد، اور اس پر گواہ وغیرہ ہو جائیں اور اس پر مہر وغیرہ لگ جائے تو وہ میثاق ہوتا ہے جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔
اور پھر اس کے خلاف کرنے والے یا مخالفت کرنے والے پر اگر سزا سنا دی جائے کہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو یہ سزا ہوگی، اسے اسر کہا جاتا ہے۔ اسر، الف صاد اور را، اسے اسر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اس پر میرا بھاری ذمہ تم نے لیا، یعنی اگر اس کی مخالفت کرو گے تو آگے اس کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ اور یہ یاد رہے، یہ انبیاء کرام سے اللہ رب العزت کلام فرما رہا ہے، عامۃ المومنین سے نہیں فرما رہا ہے۔ تو ایک تو اقرار کرایا، انکار کی گنجائش نہیں، ایک اقرار لیا، دوسرا فشہدو، تم گواہ رہنا، یعنی جتنے نبی ہیں سب ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو، اگر کوئی معاذ اللہ منکر ہوا تو سب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں، یعنی حاکم وقت قاضی یعنی چیف جسٹس اگر کوئی واقعہ دیکھ لیا وہ گواہ بن جائے، حاکم اور قاضی بھی بن جائے، تو پھر انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میثاق النبیین، پختہ عہد لیا ہے کہ جس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم، کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، حکمت سے مراد نبوت، ثم جاءکم رسول، یعنی نبوت اور سے تمہیں سرفراز کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے مصدق لما معکم، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو کتابیں نازل ہوئی اس کی بھی تصدیق کریں، تمہارے جو معجزات ہیں ان کی بھی تصدیق کریں۔ ایک تو مصدق پہ غور کیجئے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے مبشر اور ایک ہوتا ہے مصدق۔ مبشر اسے کہتے ہیں جو آنے والے کی خوشخبری دے، تو مبشر پہلے ہوتا ہے اور مبشر جس کی بشارت دی جاتی ہے وہ بعد میں ہوا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مصدق، مصدق اسے کہتے ہیں جو گزرے ہوئے کی تصدیق کرے، پیچھے جو ماضی میں گزر چکی اس بات کی وہ تصدیق کرے، اسے مصدق کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف مبشر ہیں، یہ ایسے نبی ہیں جو صرف مبشر ہیں، کیونکہ ان سے پہلے کوئی نبی آیا نہیں، تو مصدق نہیں بلکہ مبشر ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد سے لے کر کے حضرت شیث سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے انبیاء کرام ہیں یہ مبشر بھی ہیں مصدق بھی ہیں، یعنی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق بھی کرتے ہیں، بعد میں آنے والے نبی کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ اگر کسی کی نہیں تو سرور کائنات کی بشارت تو ہر ایک نے دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو صرف مصدق ہیں، مبشر نہیں ہے، کیونکہ مصدق وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے اور پہلے والے کی تصدیق کرے، اور مبشر نہیں ہے کیونکہ مبشر وہ ہوتا ہے جو پہلے ہو اور بعد میں آنے والے کی بشارت دے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آیا نہیں نہ آئے گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبشر نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت یہاں پہ خاص طور سے ذکر کی گئی، رسول مصدق لما معکم، اور اس لیے بھی کہ تمام نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، اس لیے جو تصدیق کرنے والا ہوگا وہ تمام نبیوں کی کتابوں اور معجزات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ سب سے آخر میں آئے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خاص طور سے ذکر کی گئی، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ مصدق لما معکم، اس کی تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے ساتھ کا مطلب جو کتابیں تمہارے اوپر اتریں، جو اللہ کے احکامات اترے وہ اس کی تصدیق کرے، اور وہ معجزات جو تم سے صادر ہوئے ان معجزات کی بھی تصدیق کرے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرے، صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ تمہارے ساتھ جتنے بھی کمالات ہیں سب کی وہ تصدیق کرے۔
اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو پچھلی کتابیں یقیناً سچ ہیں، لیکن اس سچ کے ثبوت کے لیے جو ایک چیز تھی کہ نبی آخر الزماں سب کی تصدیق کریں گے، وہ ایک ثبوت نہیں ملتا، وہ ایک ثبوت اس کی سچائی اور حقانیت کا نہیں ملتا، اور جب ثبوت نہیں ملتا تو مشکوک ہو جاتی۔ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے کہ سرور کائنات آئے ہیں تو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق ہو گئی، سچی بھی ہو گئی، کامل بھی ہو گئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل بھی ہیں اور مکمل بھی ہیں، یعنی خود کامل ہیں، دوسروں کو کامل بنانے والے ہیں۔ تو ایسا یہ رسول اگر تمہاری حیات ظاہری میں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق رسول ہیں، مطلق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ مقید ہیں، کوئی کسی زمانے کے لیے خاص ہے، کوئی کسی علاقے کے لیے خاص ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نبوت ہے جو تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی، تمام کائنات کی تمام جو ہے جاندار چیزوں، فرشتوں، سب کے لیے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے لیے بھی رسول اور نبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں جن کی امتی میں انبیاء بھی آتے ہیں، جن کی امتی میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ان کی مدد بھی کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جب انبیاء کے لیے لازم ہے تو عامۃ المومنین کے لیے تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ چیز ہے، اب جواب دینے کا وقت تھا کہ انبیاء جواب دیتے کہ ہاں ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے موقع نہیں دیا، بلکہ فوراً ارشاد فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، فرمایا اقررتم، کیوں تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذلک مصری، اور اس بات پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ تو انبیاء نے کہا کہ قالوا اقررنا، کہا بولے کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاشهدوا ان معکم من الشاہدین وانا معکم من الشاہدین، تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اتنا مضبوط عہد و پیمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انبیاء سے لیا گیا، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، ان سے گناہ اور معصیت ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فمن تولی بعد ذالک، اس کے بعد بھی اگر کوئی منہ پھیر لے یعنی انکار کر دے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا دو معنی ہے، فاسق کا اصل معنی ہوتا ہے نکل جانے والا۔ فاسق شریعت کی اصطلاح میں دونوں معنوں میں آتا ہے، ایک فاسق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو علی الاعلانیہ توڑنے والا، نمازوں کو جو ہے چھوڑنے والا، علی الاعلان کوئی چھوڑے نمازوں کو، یا گناہ کبیرہ علی الاعلان کرے تو اسے وہ بھی فاسق ہے، فاسق معلن جسے کہا جاتا ہے۔ تو اسے فاسق اس معنی کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا۔ فاسق کے مطلب ہوتا ہے نکلنے والا، اور فاسق بمعنی کافر بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام سے یا ایمان سے نکل جانے والا، اور یہاں پر جو فاسق ہے وہ کافر ہی کے معنی میں، یہاں پر جو فاسق ہے وہ کافر کے معنی میں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جن سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں، ان سے رب کائنات فرما رہا ہے کہ اگر میرے محبوب سے اگر کسی نے منہ پھیرا اور انکار کیا ان کی نبوت و رسالت کا اور تعظیم و تکریم کا، تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی وہی لوگ کافر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے
انکار کرنے والا یا انبیاء کرام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مقابل جو ہے، مقابل بمعنی یہ ہے کہ مخالفت میں مقابل، یہ جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف سنت ہی نہیں، سنت الہیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہی تو ہے، میلاد میں حضور کی عظمت اور کمالات معجزاتی کا تو ذکر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے سنت الہیہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے واقعات کو بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، وہ چاہے جتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے، وہ چاہے جتنے کمال کو پہنچ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی اطاعت سے وہ مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رسائی نہیں ہوگی، اور رسائی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگی تبھی جا کر کے وہ کمال کو پہنچے گا۔ تو بارگاہ الہی میں پہنچنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ۔ میں نے وہ قول جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے سارے راستے مسدود اور ہیں، کہ الطرق کلھا مسدودۃ الی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، الا من اتبع الرسول، مگر وہی ایک راستہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔